آپ نے سنا ہوگا سویڈن کے اندر قرآن شریف کی بے حرمتی بہت کی جا رہی ہے. سویڈن قرآن جلا رہے ہیں لوگ. وہاں بھی یہی ہے الیکشن، وہاں بھی الیکشن ہے. لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ بھئی الیکشن میں ایک فرقے کو بھڑکا دو، مذہبی نفرت پھیلا دو، الیکشن جیت جاؤ. سویڈن میں یہی ہو رہا ہے. حالانکہ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. سعودی عرب نے، ایران نے، عراق نے اور ملکوں نے اس کی شدید مذمت کی ہے کہ بھئی قرآن یا اللہ کا کلام ہے، اس کو جلانا یا توہین کرنا سیاسی لوگوں نے نا کھیل بنا رکھا ہے. آپ کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے. میں تو آپ کو اس لیے بتا دیتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ دنیا میں رہتے ہیں نا، پتہ ہونا چاہیے. مجھے معلوم ہے آپ اخبار نہیں پڑھ سکتے ہوں گے، معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ آخر دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اور قرآن اللہ کا کلام ایسا ہے ساری دنیا میں بے شمار تعداد میں چھپتا ہے، بے شمار طریقوں سے چھپتا ہے، بڑے بڑے اچھے اچھے ڈیزائنوں میں، اچھی اچھی طباعت میں چھپتا ہے، بہت ہی خوبصورت. قرآن سے زیادہ کوئی کتاب چھپتی نہیں، قرآن سے زیادہ کوئی کتاب ہدیہ نہیں ہوتی، قرآن سے زیادہ کوئی کتاب محبت اور عقیدت سے لکھی بھی نہیں جاتی. پہلے زمانے میں تو سونے کے حروف سے لکھا جاتا تھا. پہلے کے زمانے میں قرآن پر لوگ بڑی محنت کرتے تھے، کیونکہ پریس تو تھا نہیں. قرآن شریف کو تو ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا. فوٹو اسٹیٹ مشین تو تھی نہیں، پریس تو تھا نہیں. لوگ قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے، حاکم وقت، قرآن ہاتھ سے لکھتے تھے. ہمارے پاس تو دادا کے پاس بہت سے قلمی قرآن تھے، دیمک کھا گئی سارے، ایک بچا ہوا ہے بس. تو قرآن کتنے اچھے اچھے انداز میں لکھا جاتا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن برحق ہے، قرآن سچا کلام ہے. اور 1450 برس سے آج تک کسی نے قرآن میں ایک انگلی نہیں اٹھائی. یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے. قرآن شریف نے آسمانوں کے بارے میں کہا، زمینوں کے بارے میں کہا، سمندروں کے بارے میں کہا، جڑی بوٹیوں کے بارے میں کہا، چاند اور سورج کے بارے میں کہا. کوئی سائنسداں نے بولا کہ قرآن نے غلط کہا؟ کوئی نہیں بولا. بلکہ بہت سے سائنسدانوں کو تو قرآن کو دیکھ کے ہدایت ملی، ان کو روشنی ملی کہ قرآن میں یہ سب موجود ہے. کہ جب سائنسدانوں نے مشینیں بنائیں، طرح طرح کے آلات بنائے، طرح طرح کی مشینری بنائی، تو سائنسدانوں کو یہ بھی خیال آیا کہ آسمانوں کا پتہ کرو کتنے اونچے تک ہیں. ذرا چاند میں جا کے دیکھو، ذرا مریخ میں جا کے دیکھو، ذرا آسمان کے اوپر جا کے دیکھو کہاں تک ہے، کیا ہے. چل رہی ہے، ریسرچ چل رہی ہے، سائنسدانوں کی یہ مہم چل رہی ہے برابر. جو اخبار پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ نئی نئی ریسرچ اخبار میں آتی رہتی ہے. تو جیسے آسمان پر جانے کی وہ سوچ رہے تھے، آسمان پر جانا تو مشکل کام ہے، انہوں نے سوچا لاؤ زمین کے اندر ہی جا کے دیکھو کیا ہے. آسمان پہ جانا تو مشکل کام ہے، زمین کے اندر جانا تو آسان کام ہے. انہوں نے سوچا لاؤ ذرا مشینوں سے کھود کے دیکھو زمین ہے کہاں تک، کتنے نیچے تک ہے زمین. نئے سے نئے مشینیں، نئے سے نئے آلات انہوں نے لگا لیے کہ زمین کی تہہ تک پہنچیں گے، ہم دیکھیں گے زمین کہاں تک ہے. سائنسدانوں نے زمین کھودنی شروع کری. 1 میل کھود دی، 2 میل کھود دی، 3 میل کھود دی، اور کھودتے چلے گئے اور کھودتے چلے گئے. جب 6 میل پورے ہو گئے تو پھر کھودنا ان کا بند ہو گیا. کچھ ایسا میٹیریل آ گیا زمین کے نیچے، ایسی چٹانیں آ گئیں جو ان کی مشینوں سے کھود ہی نہیں پائیں. یہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کسی میں کئی سال پہلے، کھود ہی نہیں پائیں. 6 میل تک تو کھود لی انہوں نے. وہ چاہ رہے تھے کہ ہم زمین کو کھودتے کھودتے آر پار نکل جائیں،
لیکن اللہ کا نظام ہے جناب، اللہ کے نظام سے آگے تو کوئی چل نہیں سکتا۔ یہ ایسی کھیل نہیں ہے آسمانوں میں جانا، زمین کے اندر جانا۔ آپ سمجھ رہے ہیں سائنسداں سب کچھ کر لیں گے، سائنسداں کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ 6 میل کے بعد ان کی مشینوں نے جواب دے دیا کہ وہاں تو زمین کے اندر ایسا میٹیریل آ گیا کہ جو ہماری مشینوں سے کھدائی نہیں ہو رہی، ایسی چٹانیں آ گئیں۔ حالانکہ آپ کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، بھئی آسمان کتنے اوپر تک ہے، ہزاروں میل ہے۔ سورج جو ہے تقریباً 10 کروڑ میل اوپر سورج ہے، 10 کروڑ میل سورج ہے تقریباً۔ تو زمین بھی تو اتنی ہوگی، 1 آدھ 2 4 ہزار میل تو نیچے ہوگی۔ جب آسمان اتنے اوپر ہے تو زمین بھی تو ہوگی نیچے۔ 6 میل کے بعد جا نہیں پائے اندر، اور زمین کا جو قطر ہے ہزاروں میل ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 16ویں پارے میں، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی قدرت، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی قدرت، زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی قدرت، اور وما تحت الثریٰ، اور زمین کے اندر، تہہ کے اندر، زمین کی تہہ کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو تحت الثریٰ، زمین کی تہہ کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتائیں۔ تو ہمیں یہی دیکھنے کی بات ہے کہ یہ سائنسدانوں پہ ہم اور آپ ان لوگوں کو سمجھتے ہیں، بہت سمجھنا بھی چاہیے، بھئی ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے مقابلہ کسی چیز کا نہیں ہے۔ اور قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ سائنسداں بھی جب قرآن کو پڑھ کے دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں بھئی یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ نماز کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں، جو فزیو تھیراپی والے لوگ ہیں، ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان نماز طریقے سے پڑھ لیں تو فزیو تھیراپی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا ایک واقعہ ہولی فیملی کے ڈاکٹر کا۔ ہولی فیملی کے ڈاکٹر کے پاس ایک خاتون گئیں، کہنے لگی میرے کمر میں درد ہے، مسلمان تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نماز نہیں پڑھتی کیا آپ؟ انہوں نے کہا پڑھتے ہیں، کہ جو نماز پڑھے گا اس کو تو یہ درد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی عبادتوں میں ہمارے لیے تندرستی بھی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو